مائک نمبر 5 میں کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتا ہوں، غیر مسلم بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن آپ مذہبی پوچھیں گے جو انسان جی ہاں، میں مذہبی پوچھ رہا ہوں۔ مذہب یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے ہاں جی ہاں جی۔ اس کے بارے میں، تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنی بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں۔ آپ بھائی صاحب ایک خدا میں مانتے ہیں؟ ہاں جی میں مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی میں بھی مانتے ہیں؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں۔ ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جی جی۔ کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا مسلم۔ ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں ہی۔ ماشاءاللہ، تو میرے دل شریف میں کیا، بھائی ہیں۔ لیکن لوگوں کو نہیں کہا۔ جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا چاہیں گے آج؟ نہیں، ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے۔ جس کے لیے میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیڈیز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے۔ آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے، ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اگر والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو، والدہ نے بھی سن لیے۔ ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ میں سے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا، وہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے، آمین۔ مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے جی۔ جی السلام علیکم تو آل آف یو، اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے، میں سافٹ ویئر انجینئر۔ میرا اسلام میں کافی ماننا ہے، کافی میرے دوست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں، کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے، اسلام کی پیورٹی یہ ہے، اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے، واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے، ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن لاٹ آف بیڈ ایکٹیویٹیز، دیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اب میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے، بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے۔ دیٹس بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا۔ یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے، 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی، بہت سے غلط کام کیے، ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر ایک انسان کوئی بھی ہو کتنا بھی گناہ کیا ہے، چاہے مشرک ہو، شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں، چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا، میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا، اچھی بات ہے، اگر آپ نے ڈالا بھی، چوری نہیں کیا، اگر کیا ہوتا
یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, بلاत्कार کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کیا اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا, اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں, پہلے میں نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا, ابھی تو میں اپنے جی سے with my wish I'm a Muslim. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب, آپ نے ایک آپ کا بیان سنا تھا میں نے, جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے, جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ, وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے, یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کی قبولت ہونگی کہنے. سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, بہت طاقتور تھا, بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے, لاٹھی ڈالتے, اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے, جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے, لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں, آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت, یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے, چاہے منطق سے کرے, لاجک سے کرے, جو بھی ہے, لیکن موت آپ کو آئیں ابھی نا, موت آنا شروع ہو جاتی ہے, سانس لینا شروع کیا, مرنے والے ہے, کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد, پتا نہیں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے, آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح, پھر آپ بولیں گے ابھی بھی اسلام قبول کروں, ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا, 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا, ابھی قبول کروں گا, شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا, پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو, سلیٹ کلین کرو, چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو, معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا, پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں, 10 سال بعد کروں گا, ابھی طرح عیش کروں گا, شراب پیوں گا, مستی کروں گا. آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے, مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے, پھر ٹو رسکی. ابھی قبول کرو, چھوٹی موٹی غلطی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اگر یقین ہو گیا قبول کرو. اور سر جیسے میں سر 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا, ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی, کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں, تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول بھائی کیا. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے, اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر؟ جی بالکل, بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے, باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم. ادھر اگر آپ غلطیاں کریں, چھوٹے چھوٹے معاف کرے گا, نماز پڑھنا بہت اہم ہے, لیکن پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. 100% نہیں بول رہا ہوں میں, 1% کا 2% جانتا نہیں ہوں, بہتر نماز پڑھنا شروع.
لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نئے پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% ہے, 2% ہے, 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. اگر آپ غلطیاں کریں ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑے گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے, ایمان. سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم؟ ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ از دا سورس آف انرجی, بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے, میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے, نہیں صاحب, ہے نا؟ میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا؟ تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے دوزخ میں جائیں گا, آپ تو ابھی نتیش تھے, ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے. احمد کو چھوڑو, ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے اگر ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟